حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن سمندر کے کنارے ایک مرے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پرندے آ کر اس کی لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے بھی آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق پیدا ہوا کہ پتہ کیا جائے کہ مردے کس طریقے سے زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کو دریائی جانوروں، پرندوں، درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا ملا لو تاکہ اچھی طریقے سے ان کی پہچان ہو جائے۔ پھر انہیں ذبح کر کے ان کے سارے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اور ایک ایک حصہ کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح سے زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے آپس میں ملا جلا کر 4 حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ سارے ٹکڑے اڑے اور ہر جانور کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر ٹھیک پہلے کی طرح مکمل کھڑا ہو گئے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3، خزائن العرفان صفحہ نمبر 66۔ حضرات، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے، پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائیں اور اس کے تمام ٹکڑے بکھر جائیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جمع کر کے ضرور زندہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردوں کو اور قیمہ بنے ہوئے پرندوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کے دوڑ پڑے۔ تو یہ تو پرندوں کی سماعت ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی تو ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے اور ان کے لب کو ہلانے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا کام کر دے۔